جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ محمد ندیم نقشبندی صاحب بڑے بہت کے ساتھ بارگاہ خیراللہ میں گلائے قدرت پہ فرما رہے تھے۔ صاحبزادہ صاحب کا حکم بھی تھا، اور یہ کلام جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ عزت ملی، حق چار یار کے حوالہ سے میں نے ایک کلام پڑھا تھا، الحمدللہ وہ مجھے کافی شہرت بھی ملی اس حوالہ سے، اور وہ کلام مطلب تقریباً میں نے 3 سے 4 محفل میں ہی پڑھا ہے، لیکن جہاں پہ سننے والے ہوں وہاں پہ پڑھا ہے۔ اور صاحبزادہ صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ قاری صاحب جو ہے نا عقیدے کے بڑے پکے ہیں۔ میں نے کہا جی عقیدے کے تو ہم بھی بڑے پکے ہیں، عقیدے کے تو ہم بھی کچے کوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ بس آپ جا یار قاری صاحب، اور آپ کی دعا لینے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ مدینے کی گلی ہے، جتنے بھی باپ پیچھے بیٹھے ہیں یار آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں گے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں ماشاءاللہ۔ مدینے کی گلی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی وصیت ہے، صحابہ کرام کے پاس بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر وصیت فرما رہے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے میرے میت کو اٹھانا، دروازہ رسول پہ صدا لگانا، اگر دروازہ رسول کھل جائے میرے میت کو اٹھانا، روضہ رسول کے اندر دفن فرما دینا۔ جب آپ کا وقت وصال ہوا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی میت کو اٹھایا گیا، دروازہ رسول پہ لے جایا گیا، صدا بلند ہوتی ہے آقا ابو بکر حاضر ہے۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، آواز بلند کیا جائے، سبحان اللہ۔ آقا ابو بکر حاضر ہے، آقا ابو بکر حاضر ہے۔ اندر سے آواز آئی، ارے جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کرو۔ یہ ہوگی پہلے یار کی بات۔ اب دوسرے یار کی میں بات کر رہا ہوں، آقا کا فرمان کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آقا کا فرمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ آقا کا فرمان 7 لاکھ صحابہ کا مجمع، آقا کا فرمان کہ جس کا میں مولا اس کا، ارے جس کا میں مولا اس کا۔ میں 4 یار پڑھ رہا ہوں، آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، آواز بلند کہنا ہے، حق 4 یار۔ جو ہم لگاتے ہیں نا نعرہ تحقیق، بعض بندے چپ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے بولنا کیا ہے۔ قاری صاحب یہی بات ہے نا، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بولنا کیا ہے۔ یہ نعرہ تحقیق ہمارے حنفی بریلوی سننے ہونے کی سند ہے، اور حق 4 یار کھل کر بولا کریں، کسی سے ڈرنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ میں اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ نے بس اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کرنا ہے اور حق 4 یار کی صدا لانی ہے کہ اللہ میں 4 حق 4 یار۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں 4 ہیں۔ اللہ میں 4، دو میں اچھو یار حق 4 یار کی صدا بلند کر دیو۔ اللہ میں 4، محمد میں 4، احمد میں 4، کتابیں بھی 4، سمتیں بھی 4، مشرق میں 4، شمال میں 4، جنوب میں 4، ارے شمال میں 4، جنوب میں 4، مغرب میں 4۔ میں اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، باواں بلند کرنا، حق 4 یار۔ صدق کا تاجدار، صدق کا تاجدار، عدل کا پہرے دار، سخا کا نمبردار، اے حیدر کرار، ہے جن کو ان سے پیار، وہ بولے میرے یار۔ حق 4 یار، 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 حق 4 یار۔ سب ان کے ہیں زمانے، قاری صاحب سب ان کے ہیں زمانے، سب ان کے ہیں خزانے، سب ان کے ہیں زمانے، سب ان کے ہیں خزانے۔ نبی کو خود خدا نے اور ان کو مصطفیٰ نے دیے ہیں اختیار، وہ بولے میرے یار۔ حق 4 یار، 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 حق 4 یار۔ سنو ارے یہ سب، سنو ارے یہ سب، بھیجتا ہے رب ہے ان پہ روز شب سلام بے شمار، وہ بولے میرے یار۔ حق 4 یار، حق 4 یار۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اور شان حضرت امام حسین کے حوالے سے بس قاری صاحب کی دعا لینے کے لیے 4 مصرے سرائکی کے صوفی فیض محمد دلچسپ صاحب ایک سرائکی کے شاعر گزرے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ کونین دے ہر ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل نہیں، کونین دے ہر ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل نہیں، معصوم اصغر تے اون محمد اکبر تو ود کے بھول نہیں، عباس غازی کربل دا میں کو قاسم دی بھی بھول نہیں، دلچسپ ساری کائنات رلے اقبال حسین دا مل نہیں، دلچسپ ساری کائنات رلے اقبال حسین دا مل نہیں۔ اور آخر میں بس آپ کو ایک دعا دیتے ہوئے کہ میرے مولا دکھی دلوں کی دعا سن لے، میرے مولا دکھی دلوں کی دعا سن لے، ان مست حالوں کو چین دے دے، حسب و نسب کا لحاظ کر کے تو بانٹ دے، ارے یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔
حسب و نسب کا لحاظ کر کے تو بانٹ دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ نعرہ کی گونج میں استقبال کیجیے گا خطیب اہل سنت، علماء اہل سنت، آل نبی اولاد علی پیر سید واجد علی شاہ جی۔ میں آپ کو دعوت محبت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت بیانات کے ساتھ ہمارا قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ معذرت نہ لگر برا نہ منو، تھوڑے جگہ آ جلو شاہ صاحب سننے، شاہ صاحب نے تو سام مزہ آوے، شاہ صاحب نے بولنا مزہ آوے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے۔ معذرت نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ جی، لبیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ لائق صد عزت و تکریم، انتہائی واجب الاحترام، ذوی الاحتشام برادران اسلام حضرات سامعین، عید میلاد النبی کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ آج اس رات اور ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں اعلیٰ حضرت کا یہ اگر شعر میں نہ پڑھوں، یہ دو مصرے نہ کہوں، تو میں سمجھوں گا کہ جامعہ مسجد بلال میں ہماری حاضری نہیں ہوئی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین ذی احتشام، آج ہم راؤ ناصر صاحب کی مہندی کی اس رسم کے سلسلہ میں میلاد شریف کے انعقاد پر حضرت علامہ عالم نبیل فاضل جلیل عزت مآب جناب شفیق الرحمن ہزاروی صاحب زیدہ شرفہ کی مسجد میں ہم میلاد کا پروگرام کر رہے ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج چاند نظر آیا ہے اور ہمیں حضور کی میلاد پڑھنے کا، حضور کا ذکر کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ وقت تقریر کا نہیں ہے، خطاب کا وقت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں کہ محدود وقت میں جامع حاضری لگا دیا کریں، تاکہ عشاء کی نماز بھی با جماعت ہو سکے، اس کا اہتمام ہو سکے، اور فجر کی نماز کا بھی با جماعت اہتمام ہو سکے۔ ابھی میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس لیے کہ اب دیکھیں کہ اس بات کو ہرگز ہلکا نہ جانیں کہ ہم رات کو 11 بجے فارغ ہوتے ہیں، 12 بجے تک پروگرام کرتے ہیں، 1 بجے تک کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے جی؟
ہمیں کیا لگے اس چیز سے کہ ہم نے فجر پڑھنی ہے؟ ایسا ہوتا ہے رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک 2 بجے تک پروگرام ہوتے رہتے ہیں، جس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ساری رات جناب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، چلیں یہ تو محفل سجی ہے اور آپ تشریف لائے ہیں، راؤ ناصر صاحب کی خوشی میں ہم شریک ہیں اور ولادت مصطفیٰ کی خوشی کا جلسہ بھی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ تو اللہ اللہ ہو رہا ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ثواب ہے، لیکن ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں موبائل پر ممکن ہے کہ 2 بجے تک لگے رہیں، موبائل پر سوشل میڈیا پر 2 بجے تک لگے رہتے ہیں، صرف اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہمیں کیا لگے ہم نے تو فجر تھوڑی پڑھنی ہے۔ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جو رات کو 2 بجے سویا ہے وہ صبح 5 بجے اٹھ جائے گا؟ اس نے صبح پھر 10 بجے ہی اٹھنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سجدے والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں رکوع والی زندگی عطا فرمائے۔ اور آج میلاد کا یہ پہلا جلسہ ہے اور جامع مسجد بلال کے اندر ہے، اور اس نبی کا جلسہ ہے، اس محبوب کا جلسہ ہے جس کو رب کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا صرف اتنی ہی نہیں، یہاں تک تو یہ آیت ہے، ملا علی قاری نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ حضور فرماتے انما انا رحمت مہدۃ، حضور فرماتے میرے رب نے مجھے، میں جو رحمت ہوں، میں میری رحمت کو، یعنی میں رحمت ہوں انسانوں کے لیے بطور تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جو اس رحمت والے تحفے کو قبول کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو قبول نہیں کرتا وہ نقصان اٹھا لیتا ہے۔ حضور کی رحمت کیا ہے؟ حضور کی رحمت یہ ہے، حضور کی رحمت یہ ہے کہ ہم زبان سے جب حضور کا نام لیتے ہیں تو کئی گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ انما انا رحمت مہدۃ، فرمایا ملا علی قاری نے اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انما انا رحمت، میں وہ رحمت ہوں، بے شک میں وہ رحمت ہوں جو انسانوں کے لیے بطور تحفہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رب نے اپنا محبوب اس کائنات کو، سب بولے نا، بطور تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور جب تحفہ دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، وہ چاہے لکھے نہ ہوئے یا ککھے نہ ہوئے، اس نہ پھر خیال بھی رکھیا جانا ہے، اس کو توڑا نہیں جاتا، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ چاہے چھوٹا ہو تحفہ، وہ بڑا ہو، اس کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اور بندہ اس کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے کہ یہ میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا۔ رب تعالی بندے کا دوست ہے اور بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اے میرے دوست، میں نے تجھے اپنی وہ محبوب چیز عطا کر دی ہے جو صرف زمین والوں کے لیے نہیں، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-4 منٹ میں لینے ہیں میں نے آپ سے، بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ انت بے ابی و امی،
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ہر صحابی کا یہ عقیدہ ہے، ہر صحابی کی یہ ادا ہے، یہ جملے ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ عشق ہے. فدا کا ابی و امی، جو صحابی، جو غلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرتا تو پہلے یہ کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. میرے ماں باپ سے بڑی محبت کی جاتی ہے، اپنی جان سے بڑھ کر ماں باپ سے پیار کیا جاتا ہے. انت بی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. اخبرنی، یا رسول اللہ مجھے بتائیں. ایک مبارک آج یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. میں جب یہاں پر آیا تو جتنے بھی احباب نے مجھ سے ملاقات کی ہم نے ایک دوسرے کو مبارک دی، میلاد النبی کی مبارک. اور ایک مبارک وہ ہے کہ جو آسمانوں پر رب تعالی نے جب کچھ بھی نہیں تھا اپنے محبوب کا صرف نور پیدا فرمایا تھا، نور کی تخلیق فرمائی تھی. ایک وقت وہ مبارک تھا، اور دوسرا وقت جب حضور بشری لباس پہن کر تشریف لائے، بشریت کا لباس پہن کر آئے، تو یہ ایک مبارک کا وقت ہے کہ حضور تشریف لائے تو مبارکیں دی جاتی ہیں. شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، چرند پرند حضور کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے کہ حضور تشریف لائے تو سارے اندھیرے چھٹ گئے، اجالے ہی اجالے ہو گئے، ہر طرف ہر سمت اندھیرے چھٹ گئے، ظلمتیں چھٹ گئی. جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے اور مجھے بتائیے ان اول شیئا خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں کس چیز کو پیدا کیا، کائنات میں کس چیز کو پیدا کیا. قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا بیشک من نوری. حضور نے بات ختم کر دی ایک جملہ فرما کے، فرمایا جابر بے شک تیرے رب نے کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے نور نبی کا من نور ہی، تیرے رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اپنے نور سے پیدا فرمایا. اب یہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اگر ہے تو آپ کہہ دیں سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ. میں نے حضور کا میلاد پڑھنا ہے اور 2-3 منٹ میں پڑھنا ہے، آپ کی توجہ ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا. اب یہ نورانیت مصطفیٰ جب فرشتے بھی نہیں ہیں، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ یہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، نہ درخت ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ درند ہے، نہ انسان ہے، نہ جنات ہے، کوئی مخلوق ابھی معرض وجود میں نہیں آئی، پہلے نور مصطفیٰ وہ معرض وجود میں آیا ہے. اب یہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رب نے اس کو محفوظ کر دیا. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکتی تھی، نور تھا، چمک رہی تھی. فرشتے طواف کرتے تھے آدم کا. آدم کی تخلیق ہو گئی، فرشتوں کی تخلیق ہو گئی، آسمان بن گئے، زمینیں بن گئی. ساری مخلوق کو رب تعالی نے
مارز وجود میں لایا اور اپنے محبوب کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا. فرشتے طواف کرتے، آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم طواف کر رہے ہیں اس چیز کا جو آپ کی پیشانی میں رب نے رکھ دی ہے. آپ کی پیشانی میں رکھ دی ہے. اب دل میں چاہت آئی کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سا تیرا محبوب ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے؟ جنت کے پردوں میں، جنت کے دروازوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، حور و غلماں کی پیشانیوں پر اور جنت کے ستونوں پر میں جدھر جدھر نظر اٹھاتا ہوں یا تیرا نام، نام خدا دیکھتا ہوں یا نام مصطفیٰ دیکھتا ہوں. تو مجھے بھی دکھا کہ تیرا محبوب کیسا ہے. آدم علیہ السلام کی انگوٹھوں کی ان ناخنوں میں اور اس انگلی میں نور مصطفیٰ چمکا. آپ نے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. آج بھی چوم کر آنکھوں سے لگاؤ تو امام بخاری کہتے ہیں، بدر الدین عینی کہتے ہیں، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہو اگر اللہ تمہاری کھوئی ہوئی نظر تمہیں واپس عطا فرما دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے آدم پاک کی سنت کو زندہ کیا ہے. میرے محبوب کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا ہے. جا محبوب کا صدقہ ہم نے تجھے دوبارہ نظر عطا فرما دی ہے. ہم نے تجھے دوبارہ نظر عطا کر دی ہے. ایک وہ بھی تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ کہ جس نے تورات میں احمد پڑھا، چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. تھا وہ بڑا گنہگار، بدکار، فوت ہو گیا. اس کو ڈھیر پر چھوڑ آئے. موسیٰ پاک کو حکم ہوا اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھاؤ اور اس کو اچھے طریقے سے دفنا دو. عرض کی کہ یا اللہ بڑا گناہگار تھا، چھوڑ. نگاہ زاہد نگاہ کم سے نہ دیکھ کسی رند کو. زاہد نگاہ کم سے نہ دیکھ کسی رند کو. کیا خبر اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند. آئے ہائے. بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں. کبھی بھی یہ مت کہو کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں. کبھی یہ مت کہو کہ میں روزے دار ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں قاری ہوں، میں غازی ہوں، میں جہادی ہوں. واللہ رب کی بارگاہ میں اگر تو جھک گیا ہے تجھے ہی رب اٹھا کر اوجے سریا پر پہنچانے والا ہے. زاہد نگاہ کم سے نہ دیکھ کسی رند کو. کیا خبر اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند. فرمایا کہ تورات میں اس بندے نے ایک مرتبہ میرے آخری نبی کے نام احمد کو چوما ہے. اس کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے ہیں. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا. اب یہی نور مصطفیٰ چلتے چلتے شیش علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش، اور حضرت شیش علیہ السلام سے اینوش سے کینان سے محلل سے یارو سے حنوک سے متوسلت سے لمک سے نوح سے سام سے ارفقست سے عیر سے فلج سے رہو سے سرو سے نہور سے تارق اور تارق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ آج میں نے صرف حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، یہی حضور کا میلاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور مصطفیٰ چمکتا ہے تو آتش نمرود ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرا ابراہیم آ رہا ہے اور تجھے پتا نہیں ابراہیم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آ رہا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں، آپ کی توجہ ہے؟ لگتا ہے آپ کی توجہ نہیں ہے. توجہ ہے تو میں آگے پڑھوں. نوح کو موجے طوفان سے کنارہ مل گیا. حضرت موسیٰ کو لطف کا نظارہ مل گیا. الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا. ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. اونچا کہو بھائی، اونچا کہو. تاجدار ختم نبوت، سب ہاتھ بلند کر کے. تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس نور مصطفیٰ کو رب نے محفوظ رکھا. اب یہ انبیاء کا سلسلہ ہے, نیک لوگوں کا سلسلہ ہے, نور مصطفیٰ کے انتقالی کا سلسلہ ہے, اور نور مصطفیٰ کو اب رکھنا کہاں ہے, دنیا پر جلوہ گر کیسے کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا, اور یہی نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوتا ہے. پاک ماؤں کے ارحام سے, پاک باپوں کی پشتوں میں, پاک باپوں کی پیشانیوں میں یہ نور مصطفیٰ چمک رہا ہے. جو نبی آتا ہے اس کے پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے. حضرت اسماعیل سے عد, عد سے عدنان, عدنان سے معاد, معاد سے نزار, نزار سے مزر, مزر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزان خزیمہ, خزیمہ سے کنانا, کنانا سے نظر, نظر سے مالک, مالک سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے قصائی, قصائی سے عبد مناف, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے جناب عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور مصطفیٰ چمکتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب یہ نور مصطفیٰ چمکا ہے, رب تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ کو حضرت جناب عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں جب یہ نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوتا ہے, رب تعالیٰ اس کو بشری لباس دینے والا ہے, بددہا کا چہرہ بنا دیتا ہے. جب چہرے کی باری آتی ہے بددہا کا چہرہ, واللیل کی زلفیں, ید اللہ والے ہاتھ, وجہ اللہ کا چہرہ, لامرکا کی جان جب بارز وجود میں آتی ہے اور شکم سیدہ آمنہ میں وجود پا لیتی ہے, اب اس صورت والے, حسین صورت والے محبوب کی سیرت میں بھی کچھ رکھنا ہے. خود صاحب جمال ہے تو محبوب کو جمیل بنایا ہے, خود صاحب جمال ہے تو محبوب کو جمیل بنایا, خود حاکم ہے محبوب پر حکمتوں کے دروازے کھولے, خود عالم ہے محبوب کو علم کا شہر بنایا, خود شافی ہے محبوب کو شفیع بنایا, اور خود مقلب القلوب ہے محبوب کو داعی انقلاب بنایا, اور خود نور ہے محبوب کو نور علی نور بنایا. اعلیٰ حضرت کا کلم اٹھتا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سرکار تشریف لائے, اب سیرت میں بھی کوئی کمی نہیں, صورت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. خود رحیم تھا تو محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, خود نور تھا محبوب کو نور علی نور بنا کر بھیجا, خود وہ شافی تھا محبوب کو شفیع بنایا. اور جب حضور تشریف لائے, حضور کی جلوہ گری ہوئی, سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر سے ولادت مصطفیٰ ہوتی ہے, بددہا کا چہرہ بھی بن گیا, واللیل کی زلف بھی بن گئی, اور ما زاغل بصر کا کاجل آنکھوں میں. آئے کبھی حضور کی محبت میں اس قدر بھی سوچا کرو. حضور جب تشریف لائے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. حضور علیہ السلام جب تشریف لائے ختنہ کیے ہوئے, ناف بریدہ, خوشبو لگے ہوئے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. اللہ اکبر. کعبہ جھوم رہا ہے, حضور تشریف لائے, کعبہ جھوما ہے, لیکن میں یہاں پر رک کر ایک بات کہوں گا. آدم علیہ السلام جودی پہاڑ پر تشریف لائے تو جودی پہاڑ جھوما نہیں, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو کوہ طور جھوما نہیں, حضرت ابراہیم ابو قبیس پر گئے تو قبیس جھوما نہیں. لیکن میرے تیرے آقا سارے نبیوں کے امام جب تشریف لاتے ہیں, احد پر جائیں احد جھومے, سبیر پر جائیں سبیر جھومے, اور دنیا پر
تشریف لائے تو کعبہ بھی جھوم رہا ہے، کعبہ بھی جھوم رہا ہے۔ حضرت جناب عبد المطلب دادا پاک کہتے ہیں کعبہ جھوم رہا ہے، گر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جھک رہا ہے، اور مجھے اتنا خوف ہوا کہ لگ رہا تھا کہ گر جائے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ایک دیوار بنائے اور دیوار کچی سی ہو، وہ جھک رہی ہو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کھڑی رہے گی؟ وہ گر جائے گی، وہ گر جائے گی۔ یہ عقل والوں کے لیے ہے۔ کعبہ جھک رہا ہے، لگتا ایسے ہے کہ گر جائے گا، لگتا ایسے ہے، اور عقل والے سوال کر سکتے ہیں جی گر جائے گا؟ ایک منٹ کی بات ہے، عقل والے کہہ سکتے ہیں جی کعبہ جھکا تو گرا کیوں نہیں؟ کعبہ جھکا تو گرا کیوں؟ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت والی باتیں ہیں، اور یہ محبت وہ ہے کہ گنبد خضرا میں حضور تشریف فرما ہے، اپنی قبر انور میں، اور سنہری جالیاں حضور کے روزے میں لگی ہیں۔ جس کو سعادت ہے اس نے دیکھا ہے، لیکن وارث شاہ کہتا ہے لکھ شمس قمر قربان کراں، تنڈ شہر مدینے عالی تو سب پیر پیغمبر صدق کراں، تنڈی بکھری شان نرالی تو سب تاج نوابی گول سٹا، تنڈی سونی چادر کالی تو میں وارث جنت وار ڈوا، تنڈے روزے پاک دی، تنڈے روزے پاک دی جالی تو۔ کعبہ آپ کہہ سکتے ہیں کعبہ جھکا تو گرا کیوں نہیں؟ عشق کا جواب یہ ہے۔ عقل والے کہتے ہیں کعبہ جھکا گرا کیوں نہیں، اس کا جواب عشق والوں سے لو۔ عشق والے کہتے ہیں جس محبوب کی خوشی میں رب نے 7 آسمان بغیر ستون کے کھڑے کر دیے، سمندر چلا دیے، زمین کو مسخر کر دیا، درختوں کو کھڑا کر دیا، چرند پرند کو چہکنے کی عادت دے دی، اور پھولوں کے غنچوں کو خوشبو دینے کی کیفیات دے دی، یہ سارا محبوب کے لیے کیا ہے۔ جب یہ محبوب کے لیے کر سکتا ہے، بغیر ستون کے آسمانوں کو کھڑا کر سکتا ہے، وہ کعبے کو جھکا بھی سکتا ہے اور اپنی جگہ پر بھی سکتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ کملی دوش پر دھری ہے، واللیل زلف میں خوشبو بھری ہے، ہر ادا میں دل بھری ہے، ہر ادا میں دل بھری ہے، شان بندہ پر بھری ہے، یا نبی سلام کا، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ کا، صلوات اللہ۔ صدقہ ابو بکر و عمر کا، صدقہ عثمان و حیدر کا، سیدہ زہرا کے گھر کا،
رسول اللہ اب تو طیبہ میں بلا لو، دل کی حسرتیں نکالو، ہم بروں کو بھی نبالو، اپنے دامن میں چھپا لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ السلام اساں تیری یاداں دا دیوا والیا سلام عاجزانہ تمام حضرات بیٹھ جائیں، ابھی خلیفہ صاحب دعا کریں گے.